ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 133 نمبر کی قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح عوام الناس کی بہت سی پیچیدگیاں فتح مکہ نے ختم کر دی تھیں، اور کس طرح قریش کی عظمت کا بت جب ٹوٹ گیا تھا تو کس طرح ان کے راستے صاف ہو گئے تھے، اور کس طرح نہ صرف مکے کے لوگوں نے بلکہ آس پاس کے قبائل کے وفود نے آ کر خوشی خوشی اپنے آپ کو اسلام کا خادم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا پیرو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس پس منظر میں ہم نے چند اہم اشارات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہوئے پہلا اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اب ہم یہاں سے دوسرے اشارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب دعوتی اور تعلیمی کام کے لیے میدان بالکل صاف ہو گیا تھا، اور ایک ایک مسلمان کے لیے ہر طرف موقع نکل آیا کہ وہ تحریک حق کا پیغام عوام تک پہنچائے۔ اب کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں تھا۔ مکے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہم لے کے چلے تو شروع ہی سے ایسی تدابیر اختیار کی کہ خوریزی نہ ہونے پائے۔ اپنے ارادے کو اخفاء میں رکھ کر سفر کیا، اور قریش کو کسی تیاری اور آس پاس سے کوئی مدد حاصل کرنے کا موقع دیے بغیر مکے کے دروازے پر یکایک جا پہنچے۔ اس طرح مخالف طاقت جو پہلی حد درجہ کمزور ہو چکی تھی بالکل مبہوت ہو کر رہ گئی۔ پھر ابو سفیان، جس کی ذہنی شکست کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا، اسے مناسب تدابیر سے بالکل مزید مرعوب کر دیا گیا۔ ابو سفیان کی جھک جانے کی وجہ سے کوئی موقع نہ رہا کہ اہل مکہ مزاحمت کریں۔ یہی مقصد تھا جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی افسر کو محض ایک سخت نعرہ لگانے کی بنا پر دستے کی کمان سے الگ کر دیا، اور اہل مکہ کو اطمینان دلایا کہ آج کا دن کعبے کی حرمت کا دن ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے کٹر دشمنوں اور خود اپنی ذات پر اور اپنے محبوب ساتھیوں پر کئی سال تک مظالم ڈھانے والوں، تمسخر کرنے والوں، غلاظت پھینکنے والوں، راستے میں کانٹے ڈالنے والوں، قید کرنے والوں، قتل کی سازش کرنے والوں، وطن سے نکالنے والوں، پھر تلوار لے کر میدان جنگ میں اترنے والوں کے گندے اور سنگین جرائم بالکل بھلا دیے اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ سختی کے بجائے نرم پالیسی کا مدعا ظاہر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیوی فاتح نہ تھے کہ جبر و قوت سے کچھ لوگوں کو محکوم بنا لینا اور ڈنڈے کے زور پر ڈرا دھمکا کر ان کو اپنے حکام کا پابند بنا لینا کافی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت، ایک مشن، ایک اخلاقی تحریک اور ایک پاکیزہ نظام کے علمبردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے لیے ایسے مفتوحین بیکار تھے جنہیں مارے باندھے اطاعت میں لیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کی تبدیلی درکار تھی۔ دلوں کی تبدیلی ہمیشہ نرمی اور احسان اور عفو کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا جب بھی پورا ہو سکتا تھا کہ اہل مکہ شرمسار اور نادم ہو کر نیا دور شروع کرے۔ ایک نظر حق اور تعمیری نصب العین رکھنے والی ہستی کے لیے کوئی دوسری فاتحانہ پالیسی قابل عمل نہیں تھی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس حقیقت نفس الامری پر بھی تھی کہ قریش بہرحال عربوں میں قیادت کرنے کے لیے موزوں ترین تجربہ کار عنصر ہیں۔ یہ قبائل عرب کے اوراق پر پریشاں کی شیرازہ بندی کے لیے ایک ایسا مضبوط بندھن ہے کہ اگر ان کو ضائع کر دیا جائے تو آسانی سے کوئی دوسرا بدل فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ اصولاً یہ اسلامی نظریہ برحق ہے اور واجب القبول ہے۔ قبول ضرور ہے کہ امامت و قیادت کا مستحق وہی ہوگا جو ایمان و تقوی میں پیش ہو، لیکن ایمان و تقوی کے ساتھ قیادت کی ذہنی و عملی صلاحیتوں کا ہونا تو ایک کھلی ہوئی عقلی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے اثر و رسوخ چاہیے، حکمرانی اور کمانڈ کا تجربہ ہونا چاہیے، تدبیر و مصلحت کا شعور چاہیے، زبان اور دوسری قوتوں سے کام لینے کی مہارت چاہیے، نفسیات عامہ کا عرفان چاہیے، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ قیادت کرنے والے افراد یا عناصر کامیاب تبھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی برتری عوام میں پہلے سے مسلم ہو اور رائے عام کی سرزمین میں ان کی جڑیں گہری اتری ہوئی ہوں۔ کسی قیادت کا درخت ہوا میں نصب نہیں ہو سکتا۔ قریش کی قیادت کی صلاحیتیں جاہلیت کے تابع تھیں تو اسلام کی نگاہ میں مسترد قرار دی گئی تھی، لیکن اب اگر یہ اسلام کے تحت آ کر ایمان و تقوی کا جوہر حاصل کر سکتی تھی تو اب وہ ایک متاع گرا بہا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ سلوک کی ساری پالیسی اسی مدعا کے تحت وضع کی کہ اسلامی نظام اور اسلام کی تحریک کو لیڈر اور کارفرما افراد قریش سے مل سکیں۔ جبر سے کچلے ہوئے اور ذلیل شدہ قریش اس ضرورت کو پورا نہ کر سکتے تھے۔
ناظرین، نمبر 4 اشارہ یہ ہے کہ کسی بھی دنیوی سیاست کے علمبردار سے آپ اس شان خدا پرستی کی توقع نہیں کر سکتے جس کا نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے تو کوئی تبل دمامہ نہیں، کوئی فخر و مباحات نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، بلکہ الٹا وَادْخُلُوا الْبَابَ سجدہ کی تعمیل میں سر تسلیم بارگاہ الہی میں خم ہو جاتا ہے۔ خدا کی حمد کے ترانے زبان سے جاری ہوتے ہیں، نعرہ بھی زبان پر آتا ہے تو اللہ کی بڑائی کا آتا ہے۔ اذانیں اور نمازیں اور دعائیں مکہ کی فضا کو نور سے بھر دیتی ہیں۔ اپنا کوئی مفاد حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنے اور مہاجرین کے املاک جو قریش نے ظالمانہ طور پر ہتھیا لیے تھے وہ بھی انہی کی تحویل میں رہنے دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مساویانہ طرز عمل پر تنقید کرنے والے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تحریک کے خدا پرستانہ رنگ کو محض مصلحت کا مظہر قرار دیا ہے، بلکہ بعض نے تو کھلم کھلا اسے نعوذ باللہ ایک ڈھونگ ثابت کرنا چاہا ہے۔ انہوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ڈھونگ رچانے والوں کو جب بھرپور کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر سارا پول کھل جاتا ہے اور مصلحت کا کچا رنگ اڑ جایا کرتا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ کوئی سیاسی سانگ ہوتا تو فتح مکہ نے وہ موقع پیدا کر دیا تھا جبکہ اصل حقیقت کھل جاتی اور خدا کی بڑائی پکارنے والے اس دن اپنی بڑائی کا اعلان کرتے دکھائی دیتے، مگر وہاں حال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ فتح میں کامیابی کا سارا کریڈٹ خدا تعالیٰ کو دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ نمبر 5واں اشارہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر نہ صرف سیاسی جرائم معاف کر دیے بلکہ بعض افراد کے ایسے قانونی جرائم جن پر قصاص لیا جانا چاہیے تھا ان کی بھی معافی دے دی۔ ان نظائر کو پیش نظر رکھ کر قانونی نقطۂ نظر سے دور حاضر کے حالات میں یہ سوچا جانا چاہیے کہ اسلامی نظام میں صدر حکومت سزاؤں میں معافی یا تخفیف کا اختیار کہاں تک پا سکتا ہے۔ فتح مکہ صحیح معنوں میں ناظرین گرامی فتح نہ ہوتی اور ہوتی تو اسے قائم رکھنا مشکل ہو جاتا اگر مکے کی ارد گرد بسنے والے قریش کے دیرینہ حمایتیوں اور تقریباً مساویانہ شان رکھنے والے مضبوط قبیلوں کے گڑھ بھی مفتو نہ ہو جاتے۔ مکے کی جاہلی قیادت جہاں بجائے خود ایک وزن رکھتی تھی وہاں اس کی مضبوطی میں بنو حوازن، اہل طائف اور بنو ثقیف کا بھی بڑا حصہ تھا۔ یہ گویا ایک ہی تنے کی شاخیں تھی۔ عرب کے مقابلے میں مکے کے ملحقہ قبائل بھی قائدانہ مرتبہ رکھتے تھے، اگرچہ قریش کے سامنے مرتبہ ثانوی نوعیت کا تھا۔ مکہ کے ساتھ ان کے حلیفانہ سیاسی تعلقات بھی قدیم تھے، ان میں معاشی رابطہ بھی گہرا تھا، جنگی ضرورتوں میں بھی اکثر ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور کلچر کے اعتبار سے بھی بالائی طبقے کے لوگ تھے۔ فتح مکہ اگر خون ریزی کی بغیر ہوئی تو بالکل معجزانہ طور پر ہوئی، ورنہ ہونی بات یہ تھی کہ بنو حوازن اور بنی ثقیف اور اہل طائف سب کے سب متحدہ قوت سے قریش کی قیادت کا بچاؤ کرتے۔ اس صورت میں معرکہ ایک انتہائی سنگین معرکہ ہوتا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر ایسی ماہرانہ تھی کہ اہل مکہ کو ارد گرد سے کوئی تعاون حاصل نہ ہو سکا اور وہ اکیلے زد پر آ گئے۔ قبیلہ حوازن کے لیڈر پہلے سے اندازہ رکھتے تھے کہ کیا پیش آنے والا ہے۔ بدر سے جس آویزش کی ابتدا ہوئی تھی اس کی تکمیل کا باب ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ پھر قریش کی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کے خاتمے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شرائط لانے والے قاصد کا مکے سے لوٹایا جانا اور پھر ابو سفیان کا تجدید معاہدے میں ناکام رہنا، یہ پورا تسلسل واقعات اچھے آثار نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ قبیلہ حوازن کے سرداروں نے سال بھر سے قوت کی فراہمی کی مہم شروع کر رکھی تھی۔ انہوں نے قبائل میں دورہ کر کے اسلام کے خلاف جذبات حرکت پیدا کرتی تھی، مگر جب وقت آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اسرار نقل و حرکت سے ان کو سخت غلط فہمی ہوئی۔ بنو حوازن نے سمجھا کہ رخ ان کی طرف ہے، انہوں نے اپنے ہی علاقے میں فوری اجتماع کیا اور جوش و خروش سے تیاریاں ہونے لگیں۔ ادھر واقعات کی رو ان کے اندازوں کے خلاف کسی اور شکل میں چلی گئی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے اور سقوط مکہ جیسا عظیم تاریخی حادثہ بڑے آرام سے واقع ہو گیا۔ فتح مکہ کا اثر دوسرے قبائل پر تو یہ پڑا کہ ان کے وفود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلامی تحریک کے سائے دامن میں داخل ہوتے گئے، لیکن بنو حوازن اور بنو ثقیف پر مکے کا اثر الٹا پڑا، کیونکہ ایک طرف انہیں اپنی افرادی کثرت، اپنی معاشی طاقت اور اپنی جنگی مہارت پر بڑا بھروسہ تھا، اور دوسری طرف اسلامی انقلاب کے رد عمل میں پڑھ کر مسلسل مخالفانہ اور حریفانہ کارروائیاں کرنے کی وجہ سے وہ اب اسی شان مزاحمت کی تکمیل پر مجبور تھے۔ انہوں نے آخر معرکہ لڑنے کے لیے اپنی ساری قوت حنین یا اوتاس نامی وادی میں جو طائف اور مکے کے درمیان ہے سمیٹ لی تھی۔ صرف بنو کعب اور بنو کلاب نے پوری طرح علیحدگی اختیار کی تھی۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو حوازن کی ان تیاریوں کا حال معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت کو بطور جاسوس بھیج کر مصدقہ معلومات حاصل کی۔ اب مقابلے کے لیے تیاری ہونے لگی۔ جنگی ضروریات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 3000 درہم کی رقم قرض لی، اور صفوان بن امیہ جو رئیس مکہ سے اسلحے جنگ خصوصاً 100 زرہیں مستعار لیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر معمولی جنگی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے کسی خون ریزی کا خیال نہ تھا۔ موقع پر نئی تیاریوں کی ضرورت پیش آئی۔ کتنا نادر واقعہ ہے کہ ایک فاتح جس نے مکمل طور پر قریش کو زیر کر لیا تھا اور جو ان سے مال اور اسلحہ بالجبر وصول کر سکتا تھا، اسے اس مقام عظمت پر ہوتے ہوئے بھی اخلاقی اصولوں کا اتنا پاس تھا کہ جو کچھ لیا قرض اور مستعار کے طور پر لیا۔ اسلام کا امتیاز اس کی یہی اخلاقی روح ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات رکھی جائیں گی۔ یہاں پر وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔